آیت نمبر 8 سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے یعنی خانگی امور انتظامیہ، مثلاً طلاق، عدت، عورت کو رہائش دینا، اس کو خرچہ دینا، پھر اس کا بچے کو دودھ وغیرہ پلانا، اس طرح کے جو احکامات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اب دنیاوی اور اخروی ڈراوا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے بہت ساری ایسی قومیں، ایسی بستیاں گزری ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی اس طرح کے احکامات دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے جس طرح اپنے عقائد کو درست نہیں کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا اور رسولوں کو نہیں مانا، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات تھے ان کی بھی مخالفت کی۔ مثلا ان کے لیے جو نکاح کے اصول تھے انہوں نے ان سے انحراف کیا اور اپنے اندر ہم جنس پرستی کو اور بدکاری کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے فساد اور بدامنی اور قتل و غارت ان میں پھیل گیا۔ اور پھر جب وہ اپنی اس گناہ میں اور اپنے دین سے دوری میں انتہا کو پہنچے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ایسی سزا دی جو پہلے نہ انہوں نے سنی تھی نہ دیکھی تھی۔ اب دیکھیں کہ جس طرح قوم لوط، اس کے اندر عقائد کی خرابی تھی، اسی طرح ان کے اندر بدکاری اور ہم جنس پرستی پائی جاتی۔ اسی طریقے سے قوم شعیب کو دیکھ لیں کہ جس طرح ان میں عقائد اور نظریات ان کے ٹھیک نہیں تھے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکہ زنی اور دھوکہ دہی، ناپ میں کمی بیشی کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اختیار کر رکھی تھی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ان کو ختم کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اس سے باخبر کیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اگر تم بھی انہی کی طرح کرو گے تو پھر تمہیں بھی اسی طرح عذاب دیا جائے گا جس طرح کہ ان کو عذاب دیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے اپنے کیے کا بدلہ وبال دنیا میں چکھ لیا کہ شدید عذاب سے دوچار ہوئے، اور فرمایا اسی پہ بس نہیں ہے بلکہ فرمایا آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، سخت ترین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کو اپنی نافرمانی بالکل ناپسند ہے۔ تو اسی طرح اگر فرمایا تم بھی کرو گے تو دنیا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور آخرت کا عذاب بھی پھر آگے تمہارا منتظر رہے گا۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا کر ان کے احکامات کی پابندی کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا کریں گے اور آخرت کے اندر بھی جنت کی نعمتیں تمہاری انتظار کریں۔ فرمایا نا وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی من قریۃ بستیاں، عَتَت، انہوں نے سرکشی کی، یعنی بستیوں سے بات یعنی وہ بستیوں کے رہنے والے، عَتَت، انہوں نے نافرمانی کی یا سرکشی کی، عن امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے حکم سے۔ تو کیا ہوا؟ فحاسبناہا، بس ہم نے ان کا محاسبہ کیا، حسابا شدیدہ، سخت محاسبہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا شدید ترین محاسبہ کیا اور دنیا میں ان کو شدید ترین عذاب دیا، اور وعذبناہا، اور ہم نے ان کو سزا دی، عذابا نکرا، سخت سزا، ایسی سزا جو بالکل انوکھی تھی، یعنی جو پہلے بالکل انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ جس طرح قوم لوط پر جو ہے نا وہ پتھر برسائے، پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ قوم نوح کو پانی میں ہلاک کیا، کسی نے پہلے یہ چیز دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح
قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا، وہ بھی ایسا عذاب بھی پہلے کسی پہ نہیں آیا۔ قوم سمود پہ چیخ اور زلزلہ آیا، ایسا بھی کسی پہ پہلے عذاب نہیں آیا۔ تو اس طرح یعنی ان کو شدید ترین عذاب دیا گیا، ایسا عذاب کہ جو نہ پہلے انہوں نے سنا نہ دیکھا۔ نکرہ یہ منع اجنبی عذاب، اچانک۔ فذاقت پس چکھ لیا ان بستی والوں نے، وبال امرہا اپنے معاملے اور اپنے کیے کا وبال، ٹھیک ہے، وبال امرہا اپنے معاملے اور اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ وکانا اور ہے عاقبت امرہا ان کے معاملے کا انجام خسرا، گھاٹا اور نقصان، کہ جو انہوں نے کیا دنیا میں اس کا جو انجام ہے وہ گھاٹا اور نقصان ہی ہے۔ دنیا میں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ آخرت کے بارے میں اگلی آیت میں فرما دیا کہ اعد اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، کہ آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بھی بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرمایا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہیں، اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑے کہ کہیں ان کی روش پہ چل کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور ایمان والوں کے لیے یہ بڑی نصیحت ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کاموں میں گرفتار ہو جائیں اور مبتلا ہو جائیں اور پھر اللہ کے عذاب میں جو ہے نا مبتلا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب دے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن و مجید بھی نازل کر دیا، ورسولاً اور ساتھ عظیم رسول بھی بھیجا جو قرآن و مجید کی آیات جو ہے نا وہ صاف صاف واضح طور پہ تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، فرمایا کہ وہ احکامات تمہیں سناتا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ جن لوگوں کے اندر ایمان کی صلاحیت ہے، جنہوں نے ایمان لانا ہے، تاکہ وہ، اور اسی طرح نیک اعمال کی صلاحیت ہے تو وہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی طرف آ جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے رسول اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید نصیحت نازل کی ہے ان پہ ایمان لے آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی ایمان لے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی نیک اعمال شروع کر دے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن میں نہریں جاری ہیں، اور وہ ان نعمتوں والے باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں ان کو بڑی اعلیٰ اور عمدہ روزی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی اعلیٰ قسم کی روزی عطا کریں گے، رزق عطا کریں گے، یعنی ایسی نعمتیں کہ جو دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، اور ان کے کسی کے دل میں بھی وہ نعمتیں نہیں کھٹکی، اتنی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کو عطا کریں گے۔ اس لیے فرمایا نا فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین وہ جو آمنو ایمان لائے۔ فرمایا یہ جو پہلے قوموں کے واقعات ذکر ہوئے نا جی، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور عقل والو تم نصیحت حاصل کرو ان سے، کیونکہ قد انزل اللہ، تحقیق اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، الیکم اتارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الیکم تمہاری طرف، ذکرا نصیحت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی تمہاری طرف کیا اتارا جی؟ نصیحت اتارا ہے، یعنی قرآن و مجید اتارا ہے۔ قرآن و مجید کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول یتلو علیکم، اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بھی بھیجا ساتھ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ یعنی ایک تمہارے پاس جو ہے نا وہ نصیحت ہے کتابی شکل میں، اور دوسری عملی شکل میں قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، اس کو بھیجا۔ اور پھر اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا یہاں پر کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے تمہاری طرف نصیحت کو۔ وہ نصیحت کون سی ہے؟ رسولاً، یعنی وہ رسول ہے۔ یہ رسولاً جو ہے نا یہ ذکراً سے بدل ہے، ان دونوں سے مراد رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے جو سراپا نصیحت ہے، سراپا ذکر ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور پھر امت کے لیے بہت زیادہ خیرخواہی اور نصیحت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ ذکراً جو ہے نا، اس سے مراد قرآن و مجید ہے، پھر رسولاً سے پہلے ارسلہ معذوف ہے، معنی یہ ہوگا کہ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، الذین، وہ عقل والے جو آمنوا، ایمان لائے، قد انزل اللہ، تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، الیکم، تمہاری طرف، ذکرہ، نصیحت، ورسولاً، اور بھیجا ہے رسول، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، مبینات، واضح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو بالکل واضح جو ہے نا تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ کیوں؟ لیخرج الذین، تاکہ نکالے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کہ کس سے نکالے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف ہو، کہ کفر و شرک اور جہالت کے جو اندھیرے ہیں ان سے جو ہے نا وہ ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے ان لوگوں کو جن کے اندر ایمان کی اور نیک اعمال کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، یعنی جن کے مقدر میں ایمان ہے۔ اچھا، پھر جب اللہ کے رسولوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور پھر وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کریں تو پھر کیا ملے گا؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن، اور وہ جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، وَيَعْمَلْ، اور کیے، صالحاً، نیک اعمال، یدخلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، خالدین، رہیں گے، فیہا، ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، کہ ان باغ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی جنت میں کبھی ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ قد، تحقیق، احسن اللہ، اللہ نے بہت اچھا بنایا ہے، لہو، ان کے لیے، رزق، رزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان لے آئے گا نا تو دنیا میں بھی اس کو عزت اور سکون کی روزی دیں گے، اور فرمایا آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، یہ آیت مبارکہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پہ دلیل بیان فرمائی ہے۔ یہ دلیل عقلی ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان پیدا کیے، سات آسمان پیدا کیے، سبع سماوات، 7 آسمان، اوپر نیچے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں کو بھی پیدا کیا انہی کی مانند اور انہی کی مثل، ویسی ہی زمینیں بنائی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ہے کہ خلق السماوات، خلق سبع سماوات والارض، آسمانوں کے ساتھ ساتھ کا لفظ ہے، لیکن زمین کے ساتھ ساتھ کا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ عطف کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا 7 آسمان اور زمین، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ آسمان 7 ہیں، قرآن مجید میں اس کا 12 تذکرہ ہے۔ اب زمینیں کتنی ہیں؟ تو والارض، ہر جگہ پہ ایک، یعنی والارض یہی ہے، لیکن یہاں پر یہ پہلی واحد آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ زمینیں بھی ویسی ہی ہیں، یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں، جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ اب 7 آسمان جو ہے نا وہ تو اوپر نیچے ہیں، طے بتے اوپر نیچے ہیں، 7 سماوات طباقا، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اوپر نیچے، اور 7 آسمانوں کا ثبوت تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات سے، اور پھر حدیث مبارکہ میں خاص طور پہ جو حدیث معراج ہے، آپ علیہ السلام پہلے آسمان پہ گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ گئے حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے جب اوپر گئے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر 7ویں آسمان پہ جا کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو وہ 7 آسمان، 7 سماوات طباقا، وہ تو یعنی قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بالکل واضح ہے۔ تو اب یہ کہ زمینیں کتنی ہیں، تو زمینیں 7 ہیں، ایک تو قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا بخاری میں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ خسف بہ یوم القیامۃ الی 7 ارضین، کہ جس آدمی نے کسی کی ناجائز تھوڑی سی زمین بھی دبا لی تو فرمایا قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں تک دسایا جائے گا، 7 ارضین، 7۔
اور اسی طرح مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، کہ جس آدمی نے کسی کی ایک بالش زمین دبا لی تو فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کو جو ہے وہ توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ ان دو حدیث مبارکہ سے بھی اور اسی طرح اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب وہ کس انداز میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھئی وہ تہ بتیں ہیں، اوپر نیچے ہیں، پھر دوسری زمینوں میں مخلوق ہے یا نہیں، مکلف مخلوق جس پہ اللہ کا تعالیٰ کا بعض ضعیف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح یعنی جو ہے نا وہ رسول بھی ہیں، انسان بھی ہیں، وہاں اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن یہ کوئی یعنی جو ہے نا وہ اتنی صحیح سرحد پر نہیں پہنچی ہوئی۔ باقی رب ذوالجلال یعنی بہتر جانتا ہے، یہ کوئی ہمارے یعنی وہ ان عقائد ضروریہ میں سے یا وہ کہ جس کے بارے میں قیامت میں بعض پرس ہوگی ان چیزوں میں سے نہیں ہے، بس اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، کیسی ہیں ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے ان 7 زمینوں سے یہ 7 براعظم مراد لی ہیں، 7 براعظم یہ ابھی موجود ہے دنیا میں 7 براعظم۔ اور اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ نہیں 7 ارضین سے مراد یہ 7 سیارے ہیں، اس میں ہے نا زحل، مریخ، عطارد، یہ زمین بھی اس میں شامل ہے، چاند بھی ایک سیارہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، رب ذوالجلال نے بنایا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ان حدیث مبارکہ سے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، اور وہ کس انداز میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہے وہ ذات، خالق کا جس نے پیدا کیا 7 سماوات، 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینوں میں سے، مثلہن، ویسی ہی یا اسی کی انہی کی مانند، یتنزل الامر، اترتا ہے اللہ کا حکم، بینہن، ان کے درمیان، یعنی زمین و آسمان میں جو حکم چلتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، کہ زمین ان آسمان سے زمین کی طرف بارش بھی اترتی ہے، رزق کا حکم اترتا ہے، دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے۔ یعنی مطلب یہ بتا دیا کہ 7 آسمانوں میں، زمینوں میں نظام اور حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، ان سب میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، رب ذوالجلال ہی کا حکم ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تشریعی، یعنی جو مکلف مخلوق کے لیے ہے، جس طرح زمین میں اب ہمارے لیے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکامات، قرآن و مجید کو ماننا، رسولوں کو ماننا، یہ سارے احکامات ہیں، یہ تشریعی ہیں۔ اور دوسرے ہیں تکوینی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مخلوقات کو بنانے اور چلانے والے احکامات ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح تشریعی احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں، اسی طرح تکوینی معاملات بھی سارے کے سارے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور ساری زمینوں اور آسمانوں کا نظام اور معاملہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یتنزل الامر، یہ حکم اترتا رہتا ہے، بینہن، ان کے درمیان، یعنی ان پر۔ اچھا، لتعلموا، اب یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو آسمانوں اور زمینوں کی جو پیدائش کی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر 7 زمینیں بنائیں، یہ تمہیں اس لیے بتا دیں کہ تاکہ تم اس بات کو جان لو واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور ان پہ بھی ساری قدرت اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی بہت وسیع ہے، یہ ساری کائنات، 7 آسمان، 7 زمینیں، جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں ہے، رب ذوالجلال کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں۔ فرمایا نا لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ، اور تم یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد احاطہ، کہ اس نے احاطہ کیے ہوئے ہے، بکل شیء، ہر چیز کا، علم کے اعتبار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی بہت وسیع ہے، کہ جہاں اس کی قدرت بڑی وسیع ہے، ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح اس کا علم بھی بہت وسیع ہے، ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، اس کے علم سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔